اب تیسری چیز عابد ہے، یعنی قولی اور بدنی عبادتیں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، یہ تین شرطیں اس کے لیے بھی ہیں کہ قولی عبادتیں، زبان کی عبادتیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، تینوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تب کیا بنے گا؟ اگر یہ تینوں اللہ کے لیے کرے گا تب تو عابد بنے گا، اور اگر یہ تینوں میں غداری کرے گا تو سبحان صاحب وہ کیا بنے گا؟ وہ مشرک بن جائے گا، کراڑ بن جائے گا۔ اگر اس میں ذرہ بھر بھی غداری کرے گا، اس میں خیانت کرے گا تو وہ بالکل پکا مشرک بن جائے گا۔ یہ تین چیزیں، چاہے قولی عبادتیں ہوں، چاہے بدنی عبادتیں ہوں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، قرآن میں کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری مالی اور بدنی عبادتیں ساری اللہ کے لیے، میری زندگی، میرا مرنا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور نماز میں بھی پڑھتے ہوں التحیات للہ، میری قولی عبادتیں، میری زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، میری بدنی اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ تو بدن کی عبادت یعنی قیام بھی اللہ کے لیے، یہ سجدہ بھی اللہ کے لیے۔ تو قیام اور سجدہ اللہ کا خاصہ ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو عابد نہیں، مشرک بن جائے گا، چاہے سجدہ تعظیم کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ کیوں نہ ہو۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سجدہ تو نہیں کیا، سجدہ تعظیم میں نیچے ہوں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اننحنی لہو، آیا ہم آپ سے سلام کرتے تو ہم جھک جایا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جھکنا رکوع ہے، اور رکوع صرف اور صرف اللہ کا ہے، یہ اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ مشرکین اپنے سرداران کے سامنے تعظیم کے سجدے کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کے سامنے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، ہم سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کی تعظیم میں جب آپ ہم سلام کریں، داخل ہو جائیں کمرے میں یا آپ کے حجرے میں، تو آپ کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی بندے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ ریز ہو جائے، اپنے خاوند میاں کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ کرے، لیکن میں نے حکم نہیں دیا، اس لیے کہ سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے کیا جائے گا؟ اللہ کے لیے۔ ہاں ہم کہتے نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پہ جس نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے۔ اللہ کے اس شخص پہ لعنت ہو جس نے کیا کیا؟ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی ہے۔ اور ابی داؤد کی ایک روایت ہے، صحابی رسول آ کے کہتا ہے، اور صحابی رسول کے متعلق شرک کا گمان کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر ہم یہ گمان بھی کریں گے، خیال بھی آ جائے نا، ہاں یہ تو تصور بھی نہیں ہے، موحد تھے وہ، لیکن آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے نام کی نظر مانی ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں جگہ پہ جا کے جانور ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی، اس جگہ میں جہاں پر تو نے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، نظر اگرچہ اللہ کی مانی ہے، لیکن مجھے جواب دینا وہاں کوئی قبر تو نہیں ہے؟ ابی داؤد کی حدیث ہے، وہاں کوئی قبر تو نہیں؟ فرمایا اللہ نا یا رسول اللہ قبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آیا یہ وہاں اس جگہ میں کوئی میلہ تو
کا نہیں لگ رہا؟ فرمایا اللہ یا رسول اللہ میلا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ فرمایا تیسرے سوال کا جواب دینا، اس جگہ میں کوئی درگاہ تو نہیں ہے، کوئی بت تو نہیں پڑے ہوئے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا اب اس جگہ میں جانور ذبح کر دے۔ یہ سوال اس لیے کیے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں موجود ہوں وہاں پر میں رسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس جگہ میں اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، توحید سمجھائے نا صوبیدار صاحب؟ مزہ نہیں ہے؟ مجھے تو بہت آیا۔ اس جگہ میں اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا، جہاں پر قبر ہو، کوئی درگاہ ہو، جہاں پر کوئی میلے ہو مشرکین کے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ سے التحیات للہ والصلوات، اور یہی تو سورہ کوثر کا خلاصہ بھی ہے جو میرے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے قربان جو کیا جوڑے قرآن کی شروع میں اور آخر میں، یعنی قرآن کی ابتدا اور آخر میں جوڑ ذکر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اوے میرے بندے میرا اور تیرے درمیان میں معاملات طے ہو گئے ہیں، اب دو کام تو نے میرے لیے کرنے ہیں اور بدلے میں دو کام میں نے تیرے لیے کرنے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نے بدنی عبادت یعنی نماز یہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تہجد اللہ کے لیے پڑھنی ہے، یہ بدنی عبادت ساری اللہ کے لیے، وَانْحَرْ اور مالی عبادت قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور بدلے میں دو کام میں نے تیرے لیے کرنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے کوثر عطا کر دوں گا، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کو برباد کر دوں گا۔ بدلے میں دو کام میں کر دوں گا، ہاں تجھے کوثر عطا کر دوں گا اور تیرے دشمن کو کیا کر دوں گا؟ ہاں زیر کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ تو کیا فرمایا یہ تین شرطیں ہیں کہ مالی اور قولی عبادتیں چاہے بدنی عبادتیں ہوں صرف اللہ کے لیے، تو اگر یہ تین شرطیں موجود ہوگی تو عابد بنے گا، اور اگر یہ تین شرطوں میں ذرا بر بھی غداری کرے گا تو عابد نہیں مشرک بن جائے گا۔ عابد نہیں پھر کیا بنے گا؟ مشرک بنے گا۔